مہینہ ہے جس میں ڈبل اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اسے بڑھا چڑھا کر نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے، نیکی دی جاتی ہے، لیکن اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے عوض میں بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آفر اگر نیکی کا زیادہ ہے اور گناہ کا کم ہے، نہیں، جس طریقے سے نیکی کے معاملات میں اللہ زیادہ نیکیاں دیتا ہے، زیادہ ثواب لکھتا، اسی طریقے سے گناہ کے معاملات میں بھی ہے۔ لیکن ان مہینے کو ہم نے آج خرافات والا مہینہ بنا دیا، اس میں طرح طرح کی بدعات، طرح طرح کی برائیاں، ہر ایک برائی نئی نئی جنم لے رہی ہے اس میں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، اسی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا منہا اربعۃ حرم ذالک دین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اے لوگو، تم ان مہینوں کے اندر، ان 4 حرمت والے مہینوں کے اندر اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے تو 12 مہینوں میں ظلم کرنے سے، گناہ کرنے سے تو منع کیا ہے، لیکن خاص طور سے اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کی تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے، ان مہینوں کی تقدس کو پامال نہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تظلموا فیہن، ان مہینوں کے اندر گناہ نہ کرو، ان مہینوں کے اندر ظلم نہ کرو۔ آپ ذرا غور کریں، یہ 4 مہینے اتنے احترام کے ہیں کہ عرب کے لوگ زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ کیا کیا کرتے تھے، وہ لوگ بھی برائیوں سے رک جایا کرتے تھے، جنگ و جدال روک دیا کرتے تھے، وہ لوگ بھی اپنی تلوار کو میان میں رکھ دیا کرتے تھے، تمام برائیوں سے کٹ جایا کرتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان دیکھیے میرے بھائیوں، آج کا مسلمان یہ ہے کہ جیسے ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے، جیسے محرم کا چاند آیا، طرح طرح کی برائیاں، نئی نئی چیزیں۔ میرے بھائی، اسلام میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں جو بدعات آج ہم نے ایجاد کی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزوں کا اللہ کی قسم، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ملے گی آپ کو۔ یہ جو محرم کے نام پر، شہادت حسین کے نام پر کام کیے جاتے ہیں، ایک بھی حدیث لا کر دکھا دو، اللہ کی قسم یہ سورج بعد میں ڈوبے گا، تمہارے ساتھ میں چلنے والا سب سے پہلے میں ہوں گا۔ ایک حدیث لا کر دکھا دو، ایک تابعی کا قول لا کر دکھا دو، ایک اسلاف کا قول لا کر دکھا دو، آپ کو نہیں ملے گا۔ قرآن چھان ڈالو، حدیث کی کتابیں چھان ڈالو، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ آپ ذرا غور کریں، یہ جو برائی ہے، یہ جو بدعات کے نام پر آج کاروبار کیا جا رہا ہے، یہ اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ماہ محرم میں ایک اور بہت بڑی چیز جو کی جاتی ہے، نوحہ کرنا، ماتم کرنا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نوحہ کرنے والا انسان جس طریقے سے نوحہ کرتا ہے، اگر اس حالت میں مر گیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ سمجھتا ہے میں شہید ہو جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، وہ شہید نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیت، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام ایسے ہیں جو میری امت میں باقی رہے گی۔ جاہلیت کے 4 کام جو زمانے جاہلیت میں کیے جاتے تھے، جو زمانے جاہلیت میں تمام کے تمام لوگ کرتے تھے، وہ 4 کام میری امت کبھی نہیں چھوڑے گی۔ لا یترکونہن، وہ 4 کاموں کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ الفخر فی الاحساب، اپنے نسب پر فخر کہ میں اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا خاندان تو یہاں سے ملتا ہے، میرا شجرہ تو یہاں سے ملتا ہے۔ نمبر 2، والطعن فی الانساب، ایک دوسرے کو تانا زنی کرنا اس کے نسب کی بنا پر، تو نیچے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو برے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس طریقے سے تانا زنی کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں۔ دوسری چیز
वलिस्तिस्काउ बिन्नुजूम, तीसरी चीज़ ये कि बारिश को सितारों के ज़रिए से तलब करना कि यह सितारा चमकेगा या यह सितारा निकलेगा या ये सितारा निकलने की वजह से बारिश होगी, इस नक्षत्र में बारिश होगी। ये तमाम की तमाम चीज़ें बिदआत से ताल्लुक़ रखती हैं और यह मालूम होना चाहिए ये तमाम की तमाम चीज़ें ज़माने जाहिलियत में की जाती थी। जब इस्लाम नहीं आया था, इस्लाम नहीं आया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल नहीं बनाया गया था, उससे पहले ये तमाम की तमाम चीज़ें की जाती थे। पहले नस्ब पर फ़ख्र भी था कि लोग अपने नस्ब पर, अपने आप पर, अपनी बिरादरी पर फ़ख्र करते थे, एक दूसरे को ताना दिया करते थे कि मैं ऊंचे ख़ानदान से हूँ, तू नीचे ख़ानदान से, तेरी हैसियत क्या है हमारे आगे, तू क्या है। ये तमाम की तमाम चीज़ें थी। लेकिन इस्लाम के आने के बाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल बनने के बाद, याद रखो मेरे भाइयों, ये तमाम की तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी गई। कोई आदमी अपने नस्ब पर फ़ख्र नहीं कर सकता कि मैं खां साहब हूँ, तो इस पर फ़ख्र नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने बिरादरी पर फ़ख्र नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपने आप पर फ़ख्र नहीं होना चाहिए, या किसी को आप तानासनी नहीं कर सकते कि तू नीचे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, तेरी हैसियत क्या है मेरे बगल में बैठने की। आज गांव में, देहातों में यही माहौल है। हमारे यहाँ यही माहौल है कि कोई आदमी अगर नीचे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, इस्लाम की यही तो खूबसूरती है कि तमाम लोगों को एक साथ बिठा दो। इस्लाम की यही खूबसूरती है। इस्लाम और गैर इस्लाम में एक फ़र्क ये भी है कि लोग जो गैर इस्लाम है उनके यहाँ फ़ख्र है, उनके यहाँ फ़र्क है, ये फ़ख्र है। आपको बताऊं, उनके यहाँ सिर्फ कुरान, भविष्य पुराण, जितनी ग्रंथ की किताबें हैं, सिर्फ वो लोग छत्री ही लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन सूदर, अगर वो जो नीचे कास्ट के लोग हैं, अगर वो छू लेंगे तो उनके हाथों को काट दिया जाएगा। बाकायदा उनके किताबों में लिखा है, उनके ओठों को सिल दिया जाएगा, किसी ऊंचे खानदान वाले से उसे सजा दिलाया जाएगा। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में अगर गरीब है, अगर उसका नीचे खानदान से ताल्लुक़ है, अगर वो कुरान अच्छा पढ़ना जानता है, अगर वो उसे आता है, नमाज में हम तमाम लोगों से फौकियत रखता है, तो इमामत का हकदार वो है कि उसे नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया जाए। यह है इस्लाम की खूबसूरती, ये है इस्लाम की खूबसूरती कि फ़र्क नहीं होगा, बिरादरी का नहीं फ़र्क करना चाहिए। आज हमारे यहाँ क्या है, अरे तेरी क्या हैसियत हमारे बगल में बैठने की, उसकी हैसियत आकर मुझसे बात करता। ये तमाम चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ वन्नहियत, तो जो इस महीने में किया जाता, नोहा करना, यह हराम है और इसका सजा भी बहुत दर्दनाक है। वन्नहियत इज़ा लम तुब्तु फी क़ब्ल मौतिहा तुक़ामु यौमल क़ियामति वअलैहा सराबीला। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तौबा करने से पहले मर गया ये इंसान जिसने नोहा किया, अपने आप को जख्म दिया, अपने आप पर जुल्म किया। अब आज देखिए ना, मुहर्रम के नाम पर, हुसैन के नाम पर ना जाने नंगे पीठ पर तलवार चलाई जा रही, इधर से केवड़े की पानी डाली जा रही, उधर से शीशे फोड़े जा रहे, इधर से ये किया जा रहा। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, अगर इसी पर मौत हो गई तो अल्लाह के रसूल ने कहा तौबा से पहले मर गया, तौबा नहीं किया और मौत आ गई तो कल क़यामत के दिन इसे जहन्नम में जाना तो जाना ही है। इसके जिस्म पर तारकोल का कपड़ा होगा, इसके खारस की बीमारी होगी, ये तमाम की तमाम चीज़ अज़ाब की शक्ल में कल क़यामत के दिन में होगी। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हदीस का हवाला है, ये मुस्लिम की रवायत है, हदीस नंबर 934 नंबर की हदीस है। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, एक लफ्ज भी फर्क नहीं मिलेगा आपको। आप गौर से सुनो, अगर इस पर मर गया नोहा करते हुए, चिल्लाते हैं ना, आज देखिए ना नोहा,
یہی نوحہ نہیں صرف، آج الگ سے رونے والیوں کو بلایا جاتا ہے کہ چل میرے یہاں رو دے۔ عورتوں کے یہاں دیکھیے، عورتیں ہماری ماں اور بہنیں آواز سن رہی ہیں تو سنیں، عورتوں کے اگر کوئی انتقال ہو گیا قریبی رشتہ دار، اللہ ہی رحم کرے، ان کے راگ کا کیا کہنا، ایسا راگ کہ دنیا تنگ رہتی ہے، ہائے اللہ ابا مر گئے اب ہمارا کیا ہوگا۔ ارے بھائی ابا کو جانا تھا گئے، اب اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو، اللہ سوال و جواب ان کا آسان کرے۔ اس میں نوحہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس پر چلا کر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے غم ہے، غم کے اندر آنسو کا آنا ضروری ہے، لیکن نبی نے چلا کر رونے سے منع کیا ہے، وائل والا کر کے رونے سے منع کیا ہے۔ آپ چلا کر نہیں رو سکتے ہیں کہ ہاں اس کی صفت کو گنا کر نہیں رو سکتے۔ میرے ابو بڑے اچھے تھے، مجھے روزانہ لا کر ٹھنڈا دیا کرتے تھے، میرے ابو مجھ سے بڑے محبت کیا کرتے تھے۔ ارے باپ کی فطرت ہے اس کی محبت کرنا، اس کی واجب ہے وہ کرے گا۔ تو نوحہ اسلام میں حرام ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو آج کی جاتی ہیں۔ نوحہ دیکھیے نا، آج محرم کا مہینہ 10 تاریخ آنے دیجیے، ماتم حسین، نئی بدعت۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ماتم حسین نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ ماتم حسین حضرت حسین کی شہادت کے بعد فوراً نہیں منایا گیا، یہ حضرت حسین کے شہادت کے 291 سال کے بعد منایا گیا۔ 291 سال کے بعد حضرت حسین کی شہادت کے ماتم منایا گیا، اور وہ بھی کن لوگوں نے منایا؟ اسلام کو ڈسنے والوں نے منایا، اسلام کو اذیت پہنچانے والوں نے منایا، اسلام کو نقصان پہنچانے والوں نے منایا۔ وہ اخوانیت لوگوں نے، رافضیوں نے ماتم حسین منایا۔ وہ کون تھا جس نے ماتم حسین سب سے پہلے منایا؟ وہ معیز الدولہ اسلمی تھا، جس نے سن 352 ہجری کے اندر اس کو شروعات کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے بتائیں، اپنے نفس کو دھیاگے، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں تاریخ اور کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ آئیے نبی کی حدیث سے ایک بھی ثابت کر دو، اللہ کی قسم سب سے پہلے تمہارا ساتھ دوں گا، ورنہ نبی کی باتوں کو مان لو، میری بات مت مانو، میرے عالم کی بات مت مانو، کسی کی بات مت مانو، رب کی فرمان مانو، نبی کی حدیث کو مان لو، نبی کے فرمان کو مان لو، آمنہ کے لال کی فرمان کو مان لو۔ جو آدمی 291 سال بعد ایجاد کرے، شہادت حسین کے نام سے خوشی منائے۔ آپ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا اللہ نے ہمیں دماغ نہیں دیا یا اللہ نے ذہن نہیں دیا؟ ذہن تو ہمیں دیا اللہ رب العالمین نے، کامن سینس تو اتنا ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا باپ انتقال ہو جائے، کسی کا باپ انتقال ہو جائے، کسی کی ماں انتقال ہو جائے، اور اپنے گھر کے سامنے لا کر ڈھول بجا کر دکھا دے، کوئی ہے جو اپنے باپ کے مرنے پر اس کی لاش پڑی ہو اور اپنے باپ کے لاش کے سامنے ڈھول بجوا دے؟ کوئی ہے جو اپنی ماں کے لاش پر ڈھول بجوا دے؟ لائے ڈھول والوں کو، لائے ناگڑے والوں کو، لائے باجا والوں کو، لائے ڈی جے والوں کو، اور بجا کر دکھا دے مجھے۔ اس کی ماں انتقال ہو گئی ہے، اس کی ماں کی لاش پڑی ہوئی ہے، لا کر بجا دے۔ یہ کیا ہے؟ ہم خوشی منا رہے ہیں حضرت حسین کی شہادت کی؟ یہ کیسی غمی ہے، یہ کیسی غمی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ تو خوشی منا رہے ہیں بھائی، ہم کیسی غم ہے؟ غم میں انسان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، غم میں انسان اپنے محبوب کے لیے دعا کرتا ہے،
یہ کیسی غم ہے جہاں پر عروانیت ہے، یہ کیسی غم ہے جہاں پر اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے انتقال ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو نہیں نوچا، اپنے آپ کو تکلیف نہیں پہنچایا۔ نبی نے کیا کیا؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہے لیکن چلا کر نہیں روئے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ کہا ہاں، میرے بیٹوں کا انتقال ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ تمام کی تمام چیزیں بدعت ہیں اور ان تمام چیزوں کا واسطہ اسلام سے نہیں ہے۔ اور معز الدولہ اسلمی نے اس کی جو تاریخ رکھی ہے، جو تاریخ متعین کی، اس نے 10 محرم کی تاریخ کو متعین کی اور اس نے اس دن کو چنا حضرت حسین کی شہادت۔ میرے بھائی، یہ حضرت حسین کی شہادت کا ہمیں غم نہیں ہے، ہم تو خوشی منا رہے ہیں۔ یہ ہے، ارے ہمیں تو چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کے نواسے کے لیے دعا کریں۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ ایک بھائی کو شہادت کا درجہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک بھائی نے بڑا اچھا کام کیا، لیکن بڑے بھائی نے جو اچھا کام کیا اس کو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ایک صحابی ہے جن کو لوگ پانی پی پی کر گالیاں دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا، معاف کرنا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے بات آتی، آگے چلتے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث ہیں، بیان کرتی ہیں، اگر کسی نے ایسا عمل کیا جو اسلام سے نہیں تھا وہ مردود ہے، یعنی وہ اسلام سے نکلا ہوا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلم کی روایت ہے، آپ ذرا غور کریں حضرت عائشہ کی حدیث پر، من احدث فی امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کر لیا جو اسلام سے، جس کا تعلق نہیں ہے، اسلام کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے گویا مردودی کا کام کر دیا، اس نے گویا اسلام سے نکل گیا۔ آپ ذرا غور کریں، اسلام سے نکلنا ہے، نئی چیز کو ایجاد کرنے کے لیے اسلام سے خارج کر دیا جا رہا ہے، تو یہ دین کا حصہ کہاں سے بن گیا؟ اور حضرت عائشہ کی ایک اور حدیث سنیے، حضرت عائشہ کہتی ہے کوئی ایسا عمل کیا جائے جس پر نبی کا مہر نہ ہو، جس پر ہمارا مہر نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ ہم آپ کی باتوں کو مانیں گے، آپ کی باتوں کو سمجھیں گے، آپ کی باتوں کو تسلیم کریں گے، لیکن قرآن اور حدیث سے دلیل لا کر دو، ہم سر خم کریں گے، ہمارا سر وہیں خم ہو جاتا ہے۔ ہماری خصوصیت یہی ہے کہ جیسے نبی کی بات آتی ہم اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتے، ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے کہ نبی کا فرمان ہے، اس کے آگے ہماری عقل نہیں چلے گی۔ اسی طریقے سے اور صحابہ کرام، آج ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے، ڈنکے کے چوٹ پر کہتا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے ہمارے لیے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغفرت کے باعث ہے۔ تمام صحابہ کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا لقب دے دیا ہے۔ آپ کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے لوگوں، آپ کیا کر رہے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، اب تمہاری سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، تمہارا عالم کیا کہہ رہا اس سے مطلب نہیں، قرآن کیا کہہ رہا اس سے مجھے مطلب ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، قرآن نے کہا اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ قرآن غلط ہے؟ یا تو کہو قرآن غلط ہے، یا تو کہو قرآن غلط ہے۔ کہہ سکتے قرآن غلط ہے، رب کا فرمان غلط ہے، تمہاری بات سچی نہیں ہو سکتی، تمہاری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ رب کا فرمان حق ہے، حق رہے گا، اس کو ماننا پڑے گا۔ یا تو کہو میں نہیں مانوں گا، قرآن غلط ہے۔ صحابہ، تمام کے تمام صحابہ مغفرت ہے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، وہ تمام صحابہ جنتی ہے۔ ارے
ان صحابہ کو گالی دیتے ہو جس صحابی کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، اس صحابی کو گالی دیتے ہو، کہتے ہیں تمہیں اس سے کیا مطلب؟ ایسے صحابی سے ہمیں اپنے اعمال کو جنگ صفین میں کتنے مسلم، کیا تاریخ جانتے ہو جنگ صفین کی؟ کیا معلوم ہے جنگ صفین کے بارے میں؟ جنگ صفین میں 30 بھی صحابہ نہیں شامل تھے، دونوں طرف پارٹی حضرت معاویہ حضرت علی، اور پچھتاوا حضرت علی کے پارٹی کو ہوئی۔ بیٹا صلح کرارا، ابو لڑائی نہیں کرتے، پاپا لڑائی نہیں کرتے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ صلح ہو گئے، اس پر ہمارا فیصلہ باقی ہے، تم فیصلہ کرو گے، ہم فیصلہ کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ صحابہ کے خلاف منہ کھولنے کی، صحابہ کے خلاف زبان کھولنے کی ہوتے کون ہو؟ صحابہ کو یہ کہنے والے حضرت معاویہ غلط تھے، حضرت علی صحیح تھے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری مجال کیا ہے؟ تم صحابہ کے، ہم صحابہ کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ صحابہ کی ایک نیکی ہماری نسلوں کی پوری نیکی ایک طرف رکھ دیا جائے، صحابہ کی ایک نیکی کو ایک پڑرے میں رکھ دیا جائے، اللہ کی قسم صحابہ کی پڑرا جھک جائے گا، ہماری پوری نسلیں اٹھ جائیں گی۔ یہ ہے صحابہ کا مقام۔ تم صحابہ کو گالی دیتے، حاکم بنتے، فیصلہ کرنے والے، تم کون ہوتے ہو حاکم بننے والے؟ تمہیں کیا ضرورت پڑی حاکم بننے کی؟ ہوتے کون ہو صحابہ کو برا بھلا کہنے والے؟ جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، تو ہوتے کون ہو کہنے والے معاویہ غلط تھے؟ حضرت علی کا بیٹا بڑا ہے، حضرت حسن، ان کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں تذکرہ کرتے؟ کیوں نہیں کہتے ان کے بارے میں؟ کیوں نہیں زبان کھولتے؟ اس لیے کہتے ہو وہ ڈرپوک تھے۔ تمہیں شرم کرنی چاہیے، اللہ کے رسول کے اس نواسے کو یہ کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے، اپنے جنازے کی نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اس صحابی، اس نواسے کے بارے میں کہتے ہو جسے اللہ تبارک اللہ کے نبی نے یہ کہا سیدۃ النساء، یہ جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اس صحابی کے بارے میں کہتے ہو، اس نواسے کے بارے میں کہتے ہو جسے اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ یہ جنت کے پھول ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ اس نے صلح کرایا، کہا کیا کہتے ہیں، بھرے منچ سے، اسٹیج سے، منبر و محراب سے زہر اگلنے کے، ان کی زبانوں سے زہر اگلے جا رہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے خاموش رہو، نہ بولو۔ کیوں نہ بولے؟ صحابہ کی آنچ آئی، اللہ کی قسم صحابہ کے دفاع کے لیے ہماری جان حاضر ہے، ہم حاضر ہیں، آنے والی نسلیں حاضر ہیں۔ بولتا رہوں گا جب تک اللہ نے طاقت دی ہے، جب تک اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے بولنے کی، جب تک کہوں گا، ڈنکے کے چوٹ پر کہوں گا۔ صحابہ تمام کے تمام صحابہ حق پر تھے۔ یا تو کہو قرآن غلط ہے، یا تو کہو محمد الرسول اللہ کا فرمان غلط ہے۔ اگر ماں نے دودھ پلایا ہے تو آؤ کہو قرآن رب کا فرمان غلط ہے، کہو نبی کا فرمان غلط ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت حسن نے کیا کیا؟ کا معاملہ دے دیتے ہیں، بادشاہیت انہی کے ہاتھ میں، معاویہ کو دے دیتے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا میرا نواسا 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا، وہی ہوا، صلح ہو گیا۔ اور اس کو تم کیا کہتے؟ 2 بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو، ایسے سمجھ لیجئے ہم دونوں بھائی ہیں، ہمارے درمیان جھگڑا ہو رہا، تیسرا آ کر پنچ مارے، ارے اور لڑ، ہم صلح کر لے، اس پر تمہیں سنتشٹی نہیں ہے، اس پر تمہیں صبر نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ گلا کٹنے سے بچ گیا۔ کہتے ہیں جنگ صفین میں صحابہ کا گلا کٹا، 30 سے صحابہ کم تھے، لاؤ 30 صحابہ بھی نہیں تھے، 30 صحابہ بھی نہیں تھے جنگ میں، کیسے کہہ رہے ہو صحابہ کا گلا کٹا؟ رافضیوں کا، انہی نالائکوں کا ہاتھ تھا جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے، انہی احمقوں کا ہاتھ تھا جنہوں نے صحابہ ان اللہ کے رسول کے نواسے کے ساتھ غداری کی ہے۔ اور تاریخ حدیث نہ جان کر منہ کھولنے میں بڑی آسانی ہے۔ کم سے کم قرآن تو پڑھو، حدیث تو پڑھو،
ایسے زبان کھول دیتے، ایک اسٹیج پر بیٹھ کر، ممبر سے بیٹھ کر، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اللہ اسے ہدایت دے دے یا اللہ اسے غارت کر دے۔ سوشل میڈیا پر آ کر انجینئر کہتا، انجینئر کا بچہ کہتا ہے اگر میں علی کے زمانے میں ہوتا تلوار اٹھا دیتا، اب میں زبان تو کھول، ارے تیری مجال کیا ہے تو تلوار اٹھاتا، تیرا سر اس دن قلم کر دیا جاتا۔ تو اپنے آپ کو عالم کہتا، تو انجینئر ہو کر آ کر کہتا میں حضرت معاویہ کے خلاف جنگ کرتا، تو حضرت معاویہ کو گالی دیتا، وہ معاویہ جو قسطنطنیہ بحرین کے راستوں کو فاتحین ہیں، اس معاویہ کو گالی دیتا۔ اس کی یہ مجال، اور ہمارے نوجوان اس کے کلپ کو سن کر کہتے ہیں بڑا اچھا بول رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، حدیث بس بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ آج کچھ لوگ حضرت عمر کو گالی دے رہے، ارے وہ عمر جس نے اسلام کے اندر آیا اور اسلام میں جان آ گئی، وہ عمر جو اسلام کے اندر آنے کے بعد محمد سے کہتا ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھلے میدان میں اعلانیہ طور پر ہم